السلام علیکم۔ ایران اسرائیل جنگ 5ویں روز میں داخل ہو چکی اور خدشہ ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے ایران کے خلاف، کیونکہ اسرائیل ایران پر حملوں کے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ نہ ایران کا ایٹمی پروگرام پوری طرح تباہ ہوا، نہ وہاں کے عوام اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے کہ رجیم چینج ہو جاتا۔ اسرائیل کو ایران سے توقع سے بڑھ کر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا یہ امیج تباہ ہو گیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، پوری طرح محفوظ ہے، سیکیور ہے اور اسے کوئی مسلمان ملک نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ امریکہ اور عالمی سرمایہ داری نظام، اس کے نزدیک اسرائیل کی بہت اہمیت ہے۔ اس کا غیر محفوظ ہونا ان کے لیے قابل قبول نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں۔ اگر ایران مزید چند ہفتوں تک اپنے میزائل اسرائیل پر داغتا رہا اور اس کی اتنی کیپیسٹی ہوئی کہ اس کے پاس اتنے میزائل ہیں، تو اسرائیل کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اور اس وقت ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کا بے تحاشا ذخیرہ موجود ہے جو انہوں نے پوری طرح ایسٹیمیٹ نہیں کیا۔ اس لیے اسرائیل کو ایران کے مزید حملوں سے بچانے اور ایران کی فوجی طاقت کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے امریکہ کسی بھی وقت اسرائیل کی مکمل مدد کرنے کے لیے جنگ میں داخل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ 5 روزہ جنگ میں یہ تاثر غلط ثابت ہو گیا، یہ مفروضہ غلط ثابت ہو گیا کہ کوئی جنگی جہاز، میزائل، ڈرون اسرائیل کی سرزمین میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا 3 تہوں والا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور وہ ایران جو ہے اس کے میزائل پوری طرح روکنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ 3 تہیں 1 2 3 دفعہ وہ وہاں پہ ڈیفنس سسٹم آپریٹ کرتا ہے، لیکن مکمل ناکام ہو گیا۔ کچھ میزائل رکے، کچھ نہیں رکے۔ ایران اب تک 4-5 مرتبہ بڑے پیمانے پر اسرائیل کے شہروں پر واقع فوجی تنصیبات پر میزائل داغ چکا ہے۔ ایران نے حائفہ شہر میں اسرائیل کی تیل کی ریفائنری کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ اور جب پہلی مرتبہ اسرائیل نے جمعے کی صبح 3 بجے ایران پر حملہ کیا تھا تو وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ ایران بے خبری میں پکڑا گیا، فوری طور پہ کوئی رد عمل ہی نہیں کر سکا۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات چل رہے تھے، اتوار کو عمان میں بات چیت کا اگلا دور ہونا تھا۔ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جب تک مذاکرات مکمل طور پر ناکام نہیں ہو جاتے، اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہی باتیں امریکہ سے ہو رہی تھی، ڈپلومیٹک چینلز پہ ہو رہی تھی، عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، لیکن یہ ڈسیپشن تھا، دھوکہ ثابت ہوا۔ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات اور فوجی مراکز، جو دفاتر تھے، ہیڈ کوارٹرز تھے اور اس کے جو ملٹری کمانڈرز کے گھر تھے، ان پر حملے کر دیے۔ جنگی جہاز، ڈرونز اور میزائل استعمال کیے اور ایران پر بہت کاری ضرب لگائی۔ ایران کو سنبھلنے میں 18 گھنٹے لگے اور اس کے بعد اس نے اسرائیل پر جوابی حملے شروع کیے۔ اور تل ابیب، یروشلم ایسے شہروں میں اس کی فوجی دفاتر کو، انٹیلیجنس مراکز کو، موساد کے دفاتر کو نشانہ بنایا۔ یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی کہ کوئی میزائل اسرائیل کے اندر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اسرائیل بھی جواب میں اب تک کئی بار ایران پر حملے کر چکا ہے، اس کے اندر شہروں میں، تہران میں، اصفہان میں، تبریز میں اور دیگر شہروں میں۔ اس نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان تو پہنچایا، لیکن وہ انہیں مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ فردوں میں ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ 200 میٹر نیچے بنائی گئی ہیں۔ انہیں کوئی عام میزائل یا جنگی طیارہ تباہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑے بمبر چاہیے۔ بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ ماریں تب بھی شاید پوری طرح وہ تباہ نہ ہوں۔ اصفہان میں جو ایٹمی مرکز ہے اسے بھی نقصان تو پہنچا اسرائیلی بمباری سے، لیکن وہ جلدی مرمت کر کے بحال کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا اصل نقصان نیتنز کے ایٹمی پروگرام کا ہوا، لیکن وہ بھی جزوی طور پر تباہ ہوا، پوری طرح نہیں۔ تبریز میں ایران کے میزائلوں کے اڈے تھے، ان پر اسرائیل نے حملے کیے، بمباری کی، نقصان پہنچایا اور یہ سوچا کہ اب یہ حملہ کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایران کے متعدد مختلف مقامات پر میزائل موجود ہیں اور وہ مختلف صوبوں سے میزائل اسرائیل پر برساتا رہا۔ مختصر بات یہ ہے کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو اسرائیل مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا، جو کہ اس کا اصل ہدف تھا۔ اسرائیلی حملوں کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایران ان نقصانات سے ڈر کر جھک جائے اور امریکہ کی دی ہوئی شرائط پر معاہدہ کر لے، جو کہ اصل میں اسرائیل کی شرائط ہیں کہ بالکل ختم کر دو ایٹمی پروگرام، سویلین مقاصد کے لیے بھی نہ رکھو، میزائل پروگرام بھی بند کر دو اور امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو۔ لیکن ایران اس دباؤ میں نہیں آیا اور اس نے مذاکرات جاری رکھنے سے ہی انکار کر دیا۔
کینسل ہو گئے عمان کے مذاکرات۔ حالانکہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پہلے حملے کے بعد دھمکی دی تھی کہ اب بھی سمجھوتا کر لو ورنہ اس سے بھی زیادہ خوفناک حملے ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان حملوں کی پلاننگ میں امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ تھا، ملی بھگت شامل تھی، اور خیال ان کا یہ تھا کہ ابتدائی ہولناک حملے کے بعد ایران جھک جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل کی جنگ کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایران میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایسی افراتفری مچ جائے، لوگ اتنے ڈر جائیں کہ اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں اور حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ نیتن یاہو نے عوام سے اپیل بھی کی تھی ایران کی کہ اس حکومت کو آپ ہٹا دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ ایران میں قوم پرستی کی لہر اٹھ گئی۔ چونکہ ایران کی حکومت نے توقع سے بڑھ کر مزاحمت کی اور اسرائیل کو نقصان پہنچایا، اس سے عوام میں اور جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ صرف ایران میں نہیں، فلسطین میں، اردن میں اور جگہوں پہ بھی عوام جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے لگے۔ تو جو دو بڑے مقاصد تھے وہ اسرائیل حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اب اس کے پاس آپشن یہ ہے، جو کہ اس کی شروع سے پلاننگ تھی، کہ جنگ میں امریکہ کو اندر گھسیٹے، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ اب لگتا ہے کہ اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نیو یارک اور لاس اینجلس۔ کوئی امریکہ کا صدر اسرائیل کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ صدر ٹرمپ نے تہران کے شہریوں کو ہدایت کی ہے، اب تازہ بیان ان کا آیا ہے کہ وہ شہر کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہران پر شدید قسم کی بمباری کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ کام اسرائیل تنہا نہیں کر سکتا۔ اس کام کے لیے امریکہ کے B-2 اور B-52 بمبار طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ بمبار طیارے انڈیا کے نیچے جنوب میں ڈیگو گارشیا جزائر ہیں وہاں پر کھڑے ہیں، وہاں سے اڑ کر یہ ایران تک جا کر بغیر ری فیولنگ کے واپس اپنے اڈوں پر آ سکتے ہیں۔ یہ اتنی طویل سفر جو ہے طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بہت بھاری قسم کے دنیا کے وزنی ترین بم جو ہیں وہ لے جانے اور پھینکنے کی ان میں صلاحیت ہے۔ یہ بم جو ہیں 30,000 پاؤنڈ وزنی تک ہو سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں۔ میزائل اتنے بڑے بم نہیں لے جا سکتے، اور عام چھوٹا جہاز بھی نہیں لے جا سکتا۔ ان بموں سے ناقابل بیان تباہی مچتی ہے۔ تو اب یہ تہران پہ اس قسم کے حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک تو امریکہ اور اسرائیل تہران میں ایرانی جو حکومت ہے اس کے تمام فوجی مراکز کو تباہ کرنا چاہتی ہے، جو ہیڈ کوارٹرز ہیں اور جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں۔ دوسرے ان کا ہدف جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو مار دیا جائے تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی، ایران کی موجودہ حکومت گر جائے گی، ایران مزاحمت ترک کر دے گا، اور وہاں پر ایسی حکومت بن جائے گی جو امریکہ اور اسرائیل کے تابع ہوگی، ان کی باتیں مان لے گی، شرائط مان لے گی۔ امریکہ اور اسرائیل کا بڑا مقصد ایران میں علماء کی موجودہ حکومت کو ختم کرنا ہے، اور اس کی جگہ ایسی حکومت لانا ہے جو مغرب نواز ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ نہ ان کے پاس اقوام متحدہ کی اجازت ہے ان حملوں کے لیے، نہ عالمی برادری کی کوئی قرارداد ہے، صرف امریکہ کی بے پناہ فوجی طاقت ہے جو اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے۔ اگر کوئی اور ملک یہ کام کرے تو اس پر الزام لگے گا اس نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اس پر بین الاقوامی پابندیاں لگ جائیں گی۔ جیسے روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو اس پر پابندیاں لگ گئیں، اس کی مذمت ہوئی، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، یورپ جو ہے پورا امریکہ یوکرین کی مدد کے لیے آ گیا۔ لیکن جب امریکہ خود یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ سپر پاور ہے۔ تو جناب، آنے والی ہر گھڑی اسرائیل ایران جنگ کے لیے خوفناک ہے، اور ایران پر کسی بھی وقت بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خطے اور دنیا کی سیاست کے لیے بہت اہم وقت ہے، اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔